اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یہ ہے وہ دعا، میں ہر پکارنے والے کی پکار، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں، جہاں کہیں بھی مجھے پکارے۔ اذا دعان، اس میں در حقیقت وہ مفہوم آ گیا ہے there and then wherever، آپ اپنے گھر میں ہو کر پکارے اللہ کو، آپ بستر پر لیٹے ہوئے پکارے اللہ، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ ہاں ٹھیک ہے، بعض مقامات بعض اوقات قبول دعا کے لیے زیادہ سازگار، حرم میں جا کر دعا مانگی جائے، بنا میں عرفات میں خاص طور پر، جبل رحمت پر خاص طور پر، ملتزم جو ہے کعبے کا اس پر خاص طور پر، وہ ایام بھی ہے خاص، لیکن یہ نہیں ہے کہ بقیہ دنوں میں آپ کے اور اللہ کے درمیان کو بڑا فاصلہ۔ یہ سارا دنیا میں مشرکانہ نظاموں نے تصور پیدا کیا، اللہ تو دور ہے دور ہے دور ہے دور ہے، پاک ہے پاک ہے پاک، تم ناپاک ہو ناپاک ہو ناپاک ہو، اور تم تو بڑی پستی میں پڑے ہو، تم اللہ سے براہ راست ہم کلام نہیں ہو سکتے۔ کوئی درمیانی چاہیے، کوئی لنکس چاہیے، کوئی پجاری ہوگا، کوئی پروہت ہوگا، کوئی پنڈت ہوگا، کوئی پیر ہوگا، کوئی پادری ہوگا، کوئی پوپ ہوگا، اس کے ذریعے سے تم اللہ سے کلام ہو، خود نہیں۔ اور جب ذریعے بیچ میں آ گئے تو ان کی مٹھی گرم کرو، ان کی چاپلوسی کرو، ان کو بھی جو ہے چادریں چڑھاؤ، ان کو نذرانے پیش کرو، یہ ہے بدترین ایکسپلائٹیشن جو مذہب کے ذریعے سے نوع انسانی کی ہوئی ہے۔ یہ دو ایکسپلائٹیشن دنیا میں ہوئی ہے تاریخ انسانی، ایک بادشاہوں کی طرف سے خراج دو ہمیں، محنت تم کرو گے کھیت میں، آدھا حصہ ہمارے پاس آئے گا، ہم ایش کریں گے، ہم سٹینڈنگ آرمیز رکھیں گے تاکہ ذرا تم بغاوت کرو تو تمہارا سر کچل دیا جائے۔ یہ ایکسپلائٹیشن بدترین، مانگنے والا گدھا ہے، صدقہ مانگے یا خراج۔ دوسری طرف ہم بادشاہ ہیں، ہم چکر بنسی سورج بنسی خاندان ہیں، ہم راجپوت ہیں، حکومت کرنا ہمارا حق ہے۔ اور یہ پنڈت پروہت جو ہے وہ بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے، نصف لی و نصف لک وھذا قوم جاہلون، یہ عوام جو ہے ان کا خون چوس ہو، ہمیں یہ نذرانے پیش کرے، بتوں کو آ کے چڑھاوے چڑھائے اور تمہیں خراج دے اور ٹیکس دے۔ They are to be exploited، ایکسپلائٹ ہو۔ اسلام نے آ کر دونوں کا خاتمہ کیا، کوئی ملوکیت نہیں، زکوٰۃ ہے تو غربا کے لیے، بادشاہ کے لیے نہیں، یہ تو غربا کے لیے، لہذا کوئی ٹیکس نہیں۔ نمبر دو، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی دربان، کسی جو ہے پہرے دار کی مٹھی گرم کرنے کی ضرورت نہیں، جب چاہو ہم کلام ہو جاؤ۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ، یہ تو تم ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے، ہم تو ہر وقت کہتے ہیں، ہر شب کو آخری لمحات جو ہے، آخری جو بیٹھتے ہیں رات کے، سمائے دنیا تک ہم نزول فرما لیتے ہیں تمہارے لیے، اور پکارنے والا پکارتا ہے، حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ تم ہی سوئے رہتے ہو، انڈا غفیر رہتے ہو، تمہیں ہماری طرف توجہ نہیں ہے۔ اگر ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ تو جیسے کہ اقبال نے کہا کہ میرے لیے یہ دربان جو ہے پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے۔ اور یہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے، ہمارے ہاں وہ پی 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 جو جماعت بنی تھی ایک، اب اس پہ 2 پی اور ایڈ ہو گئی، پی پی پی، پھر وہ پیٹریٹ، اور اس سے آئے اپنے پہلے پارلیمنٹیرین کی پی آ گئی اور پھر پیٹریٹ کی آ گئی، 5 پیز ہو گئی۔ اسی طرح گنتی ہے ہندوستان میں پنڈت پروہت اور پجاری، 3 پے تو یہاں تھی، پیر ایران کا پیر، اور پوپ اور پادری، یہ سب پے سے شروع ہوتے الفاظ، اور یہ سب در حقیقت جو ہے شروع ہونے والے الفاظ، یہ در حقیقت انسانوں کی بدترین ایکسپلائٹیشن کا ذریعہ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی۔ ہاں ایک تقاضا ہے، پھر اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے، میں اس آیت کو میگنا کارٹا جسے کہا جاتا ہے حقوق انسانی کا سب سے بڑا چارٹر، میں اس سے کہیں بڑا چارٹر قرار دیتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے مجھ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی واسطے کی، کسی وسیلے کی کوئی حاجت نہیں، جب چاہو مجھ سے ہم کلام ہو۔ ہاں ایک شرط ہے، فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، چاہیے کہ وہ میری بات بھی قبول کرے، میرے احکام کو تسلیم کرے،
میرے فرامین کان سے کھول کر سنے اور دل سے عمل کرے فلیستجیب، یہ فن میں ٹریفک نہیں ہوگا کہ ہم تمہاری دعائیں قبول کریں اور تم ہماری باتوں سے پہلو تو ہی کرو، سنی انسنی کر دو، یہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک ٹو وے تعلق ہے، جسے آج کی کہا جاتا بائی لیٹرل تعلق ہے۔ بائی لیٹرل تعلق ہے اللہ اور بندے کے درمیان۔ بندہ توبہ کرتا ہے معاصی سے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے بھی لفظ تواب ہے، وہ بھی اپنی رحمت کے ساتھ دوبارہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ تم اللہ کو یاد کرو، فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ ہے دو طرفہ معاملہ۔ اسی طریقے سے تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری دعائیں قبول کروں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب اور جہاں، ویئر اینڈ وین وہ مجھے پکارے، لیکن لازم ہے فلیستجیب، وہ بھی میرا کہنا مانے، میرے فرامین کو کھلے کانوں سنے اور تہہ دل سے اس پر عمل کرے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان پختہ رکھے، یقین اس کے ساتھ مجھے پکارے، لعلہم یرشدون۔ اب یہ سب سے بڑا لفظ آ گیا تاکہ انہیں رشد حاصل ہو جائے۔ رشد، فوز، فلاح، رشد، یہ کئی الفاظ ہیں، فوز فائز، فلاح مفلحون، رشد راشدون، اور یہ لفظ استعمال ہوا صحابہ کرام کے لیے سورہ حجرات میں، اولئک هم الراشدون۔ تو گویا کہ یہ بلند ترین منزل ہے انسان کے لیے اگر اس کا یہ تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہے، دعا کا ہم کلام ہونے کا رشتہ اس کا قبول ہو مل جائے۔ اس ضمن میں قرآن مجید نے اور حدیث نے اور حضور کی سنت و سیرت نے ایک بڑا عجیب ایک اعتدال والی روش ہمیں سکھائی ہے۔ سوال کی مذمت ہے، مت مانگو کسی سے کچھ، جو کچھ مانگنا اللہ سے مانگو، مانگو اللہ سے، انسانوں سے مت مانگو۔ مانگنے والا اپنی عزت نفس جو ہے ہتھیلی پر رکھ کر پیش کرتا ہے، جس سے مانگ رہا ہے مجھے دیجئے کچھ، عزت نفس تو یاد رکھیے نا، نہیں تم اپنی عزت نفس کا دھیلا نہ کراؤ، جو مانگنا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر جوتے مانگنے کا فیتا جو ہے وہ تمہیں چاہیے اللہ سے مانگو۔ اب یہ اللہ کا معاملہ کس ذریعے سے پہنچا دے، کس کے دل میں ڈال دے، کیا شکل پیدا کر دے، تمام اسباب جو ہے عالم کے وہ تو اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے۔ کون سے سبب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وہ تمہاری ضرورت پوری کرا دے، یہ اس پر چھوڑو، مانگو اللہ سے۔ انسانوں کے سامنے دستے سوال دراز مت کرو، لیکن دوسری طرف اگر کوئی اپنی ہتھیلی آپ کے سامنے کر ہی دے تو اسے ٹھوکر مت مارو، اس نے عزت نفس جو ہے اپنی ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب تمہاری مروت، تمہاری شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ اما السائل فلا تنہر، اب انہیں جھڑکنا نہیں ہے، دان ڈپٹ نہیں کرنا۔ اگرچہ ہمارے آج کل کے معاشرے میں جو پروفیشن بن گیا بیگری کا، اس میں بسا اوقات جو ہے پیچھا چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ ان کی اگر مدد کی جائے، اب کیا ہے وہ آپ نے 1 روپیہ دے دیا تو فاض لوگ سمجھتے شاید بہت بڑا، میں نے حاتم طائی کی قبر پر لاکھ مار دی، روپیہ دے دیا، لیکن یہ تو اصل میں انسٹیٹیوشن آف بیگری کو آپ نے سپورٹ کیا۔ لیکن یہاں بھی آپ معذرت کریں، کچھ بھی کریں، کسی طریقے سے آپ اگر نہیں دینا چاہتے نہ دیں، ٹھیک ہے، لیکن ڈانٹنے کا آپ کو حق نہیں ہے، جھڑکنے کا آپ کو حق نہیں۔ اما السائل فلا تنہر، بلکہ یہ بھی آیا ایک حدیث میں کہ تم دو، کچھ نہ کچھ دو، سائل کا ہاتھ خالی نہ لوٹاؤ۔ یہاں تک ایک حدیث میں الفاظ ہیں سائل کو ضرور دو، خواہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے پاس آیا۔ گھوڑے پر سوار ہو کر آنے والا جو ہے وہ تو صاحب عزت، صاحب حیثیت انسان ہوتا تھا نا۔ گھوڑا تو عرب میں ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا تھا، اونٹ تو کہہ سکتے ہیں آپ کے بہت عام تھا، بھیڑیں بکریاں عام تھی، گھوڑا جو ہے وہ تو کسی صاحب ثروت انسان کے پاس میں ہوتا تھا، صاحب حیثیت۔ تو گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہا ہے، لیکن تمہیں کیا معلوم اندرونی طور پر اس کی کیا کیفیت ہے، کیا اس کے اوپر بپتا پڑ گئی ہے، کون سی صورتحال سے وہ اچانک دوچار ہو گیا ہے۔ لہذا دے سکتے ہو تو دو، لیکن یہ کہ نہیں دے سکتے تو معذرت، قول معروف یہ کہو اور نرم انداز میں ان سے